أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور وہ بھی جھوٹی۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کا بیان ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مضمون باطنی مرض ہے اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت، منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا بہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کا بغور مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 لالچ جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور نمبر 3 بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ ترجمہ: دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو۔ اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستہ پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہے جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے، چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ترجمہ: کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا
کہ ان کا ملک میں کیسا حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجہ کا ہے کہ یہ لوگوں کو تن برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ: بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت وغیرہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت اور کسی کو حکومت اور کسی کو اکٹھی کئی چیزیں، جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے تو اے یہودیو، تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ رب کریم کا فضل جاری و ساری رہا، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، کتاب عطا فرمائی اور انہیں عزت و غلبہ سے نوازا۔ پھر کسی کو تو ایمان لانے کی توفیق مل گئی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ والے ایمان لے آئے، اور کئی محروم رہے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزيزا حكيما۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے تو کچھ عرصے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال و عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال و جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالاتر ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے،
بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں آیت میں 2 حکم بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل یوں ہے۔ امانت کی ادائیگی۔ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے۔ نمبر 2، نشست دونوں کو ایک جیسی دے۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق کو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ قاضی شریح رضی اللہ عنہ کا ایک عادلانہ فیصلہ پیش خدمت ہے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا، یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے، نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا، یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا، ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچے اور حضرت علی المرضی وجہ الکریم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا، یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا، ہاں، قمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور وہ زرہ اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ جہاں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ قرآن پاک کے متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا مجدہ سنایا۔ لہذا جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اسے کرنا اور جسے منع فرمایا اس سے رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حشر، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم بھی ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پانچ بناؤ۔ یہاں آیت میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے بعد فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پانچ تسلیم نہ کیا۔ لاچار منافق کو فیصلہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا اور منافق کے خلاف۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے راضی نہیں بلکہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے ورثاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید نازل ہو گئی تھی، لہذا ورثاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے
کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے جیسے بشر منافق پر آ پڑی، تو کیا پھر بھی یہ آپ سے اعراض کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت اپنے کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلہ کے لیے جانے لگا تھا۔